شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، حکمت بھرے قرآن کی قسم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں نہایت سیدھے راستے پر۔ یہ خدائے عزیز و رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرا دیں جن کے اگلوں کو نہیں ڈرایا گیا، پس وہ بے خبر ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں تو وہ تھوڑیوں تک ہیں، پس ان کے سر اونچے ہو رہے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی، پھر ہم نے ان کو ڈھانک دیا تو ان کو دکھائی نہیں دیتا، اور ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو صرف اس شخص کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور اللہ سے بن دیکھے ڈرے، تو ایسے شخص کو معافی کی اور باعزت ثواب کی بشارت دے دیجئے۔ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز ہم نے درج کر لی ہے ایک کھلی کتاب میں۔ اور ان کو بستی والوں کی مثال سنائیے جبکہ اس میں رسول آئے، جبکہ ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے ان کی تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم بے شک تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ بستی والوں نے کہا ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے، یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا اتنی بات پر کہ تم کو نصیحت کی گئی، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے اور وہ ٹھیک راستے پر ہیں۔ اور میں کیوں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھ کو پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے؟ کیا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود بناؤں؟ اگر خدائے رحمان مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں گے۔ بے شک اس وقت میں ایک کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو تم بھی میری بات سن لو۔ ارشاد ہوا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کاش میری قوم جانتی کہ اس بات کو کہ میرے رب نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کر دیا، اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری اور ہم فوج نہیں اتارا کرتے، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس ہے بندوں کے اوپر جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، اب وہ ان کی طرف واپس آنے والی نہیں، اور ان میں کوئی ایسا نہیں جو اکٹھا ہو کر ہمارے پاس حاضر نہ کیا جائے، اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، اس کو ہم نے زندہ کیا اور اس سے ہم نے غلہ نکالا، پس وہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور اس میں ہم نے کھجور کے اور انگور کے باغ بنائے، اور اس میں سے ہم نے چشمے جاری کیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیز کے جوڑے بنائے، ان میں سے بھی جن کو زمین اگاتی ہے، خود ان کے اندر سے بھی اور ان میں سے بھی جو وہ نہیں جانتے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج وہ اپنی ٹھہری ہوئی راہ پر چلتا رہتا ہے۔ یہ زبردست علم والے رب کا باندھا ہوا اندازہ ہے۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ وہ ایسا رہ جاتا ہے کہ جیسے کھجور کی پرانی شاخ۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن
سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں ہی تیر رہے ہیں، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اسی کی مانند اور جو چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہو اور نہ وہ بچائے جا سکیں، مگر یہ ہماری رحمت ہے، اور ان کو ایک متعین وقت تک فائدہ دینا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے ڈرو جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی ان کے پاس ایسی نہیں آتی جس سے وہ اعتراض نہ کرتے ہوں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو جن لوگوں نے انکار کیا وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، کیا ہم ایسے لوگوں کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا؟ تم لوگ تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ یہ لوگ بس ایک چنگاڑ کی راہ دیکھ رہے ہیں جو ان کو آ پکڑے گی، اور وہ جھگڑتے ہی رہ جائیں گے، پھر وہ نہ کوئی وصیت کر پائیں گے اور نہ اپنے لوگوں کی طرف لوٹ سکیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہماری قبر سے کس نے ہم کو اٹھایا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ اور کچھ نہیں، ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ بس آج کے دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور تم کو وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے۔ بے شک جنت کے لوگ آج اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے، اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ مانگیں گے۔ ان کو سلام کہلایا جائے گا مہربان رب کی طرف سے، اور اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اس نے تم میں سے ایک بڑے گروہ کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اب اپنے کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان لوگوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیتے، پھر وہ راستے کی طرف دوڑ سکتے تو ان کو کہاں نظر آتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں بدل دیتے، تو وہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹ سکتے۔ اور ہم جس کی عمر زیادہ کرتے ہیں تو اس کو اس کی پیدائش میں پیچھے لوٹا دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ یہ کہ اس کے لائق ہے، تو یہ تو صرف ایک نصیحت ہے، اور یہ واضح قرآن ہے، تاکہ وہ اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مواشی پیدا کیے تو وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان کو ان کے تابع بنا دیا، تو ان میں سے کوئی ان کی سواری ہے اور کسی کو وہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنائے کہ شاید ان کی مدد کی جائے، وہ ان کی مدد نہ کر سکیں گے، اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے۔ تو ان کی بات آپ کو غمگین نہ کرے، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک بوند سے پیدا کیا، اور پھر وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا، ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور کہنے لگا کہ ہڈیاں جب چورا ہو جائیں گی پھر اسے کون زندہ کر سکتا ہے؟ کہہ دیجئے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا،
اور وہ سب طرح پیدا کرنا جانتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ ہاں وہ قادر ہے، اور وہی ہے اصل پیدا کرنے والا، جاننے والا۔ اس کا معاملہ تو بس یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز کے لیے اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں۔